ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مختلف شخصیات موجود ہوں گی، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود الرحمان عباسی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر صاحب کا تعلق ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کیا اور اماؤنٹ کے لحاظ سے یہ پچھلی پوری تاریخ کا جو ہے کافی بڑا بجٹ سمجھا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتا ہے؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار اس کو حکومت آزاد کشمیر یہ کہہ رہی ہے کہ اماؤنٹ کی وجہ سے بہت بڑا بجٹ ہے. مجھے بتائیں، آج سے آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کا بجٹ 12 ارب ترقیاتی تھا. تو اس طرح خرب 1.5 خرب غیر ترقیاتی یا پورے کا پورا ترقیاتی غیر ترقیاتی ملا کے تھا. اب جو جو حالات بڑھتے جائیں گے، مہنگائی ہوتی ہے، چیزوں کا ریٹ بڑھتا ہے، تو آ جا کے وہ 3 خرب 10 ارب پہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی قیمت گر رہی ہے. قیمت گرتی ہے. اگر قیمت گرتی ہے تو چیزوں کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اب ایک جو ٹھیکہ اس سے پہلے کہیں اگر ٹینڈر ہوتا تھا تو وہ 10 لاکھ میں یا 20 لاکھ میں، آج وہ 1.5 کروڑ میں ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کس لیے کریڈٹ لے رہی ہے؟ یہ سارا اعداد و شمار کا ایک فراڈ ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو حکومت یہ باور کرانا چاہ رہی ہے، یا جو ہمارے ممبران اسمبلی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم لوگ گھروں سے لے کے آئیں، یہاں جمع کر کے آپ کو دے رہے ہیں. یہ حکومت پاکستان ان کو غیر ترقیاتی بجٹ دے رہی ہے، اور جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ دے رہی ہے. اس میں فارم جو کچھ ایڈ ہے، میرا خیال ہے 10 یا 8 ارب اس طرح کا وہ بھی ہوتا ہے. وہ سارا ملا کے سب چیزوں کو جمع کر کے وہ 3 خرب پہ پہنچتا ہے. اب جو بجٹ کی طرف آتے ہیں، بجٹ کا سب سے زیادہ جو برڈن ہمارے اس پہ پڑ رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ دیکھیں آپ، پینشنر جو گزشتہ مالی سال تھا اس میں 43 ارب تھا، آج 49 ہو گیا. تنخواہیں جو آپ کی ہیں آزاد کشمیر بھر کے سرکاری ملازمین کی، وہ اس ٹائم غیر ترقیاتی میں آپ کے پاس 80% پہنچ چکا ہے. سر وہ تو ابھی بھی خوش نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 7% پینشن میں اضافہ ہوا ہے اور 10% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے برعکس مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ہمارے جو حکومتیں نا وہ پالیسی نہیں بناتی. ٹھیک، پالیسی کب بنتی ہے؟ جب کہیں ان کے سر پہ پڑتی ہے، وہ بھی صرف 1 سال کے لیے یا اپنے ٹینیور کے لیے، جو 5 سال 3 سال 4 سال کے لیے. چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ ملازم اتنے بھرتی نہ کرتے. اب ملازم ریاست کا پارٹ ہے، ریاست کے باشندے ہیں. اب ایک ملازم ہے، وہ 40,000 تنخواہ لیتا ہے، کام تو وہ گورنمنٹ کا کرتا ہے، دفتر آتا ہے، کام کرتا نہیں کرتا وہ الگ ایک ٹاپک ہے. وہ گورنمنٹ تک ہے، اس ادارے کے سربراہ تک ہے کہ اسے کام لیا جائے، لیکن وہ گھر سے صبح آتا ہے، حکومت کے یا ریاست کے اس کھاتے میں وہ اس کا ٹائم پڑتا ہے. اب 40,000 میں وہ گزارا نہیں کر سکتا. چاہیے تو یہ تھا حکومت آزاد کشمیر مستقبل کو دیکھتے ہوئے جتنے 3 خرب 4 خرب 2 خرب یہ بانٹ رہے ہیں، ان کو کچھ لوگوں کو جو غیر ضروری ادارہ جات تھے ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. جو غیر ضروری ادارہ جات میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو 10 لاکھ زیادہ پینشن دے کے ان کو ریٹائر کر دیتے، تاکہ کل آنے والا جو وقت ہے، 30 سال انہوں نے کرنی ہے ملازمت کرنی ہے، 35 سال پھر انہوں نے مرتے دم تک پینشن لینی ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تھی. جو ملازم بھرتی ہو گئے ان میں سے بھی ان کو چھانٹی کرتے، جو کام کے ادارے ہیں وہ چلائیں، جو کام کے ادارے نہیں ان کو ختم کر دیں، ملازم کو گھر بھیج دیں. یہ برڈن کم ہو جائے گا. اگر یہی حال رہا تو یہ جو ابھی 4200 خاندان باہر روڈ پہ بیٹھے ہیں یہ بھی بھرتی ہوگی، تو آپ کی جو اگلے سال کی تنخواہیں یا پینشن یا غیر ترقیاتی بجٹ ہوگا وہ 85% تک چلا جائے گا. سر مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی تو اپوزیشن کے کچھ اعتراضات تھے اور وہ شامل بھی نہیں ہوئے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن کو حکومت کو شامل کرنا چاہیے. یہ دوسرا سال ہے موجودہ حکومت کا. دیکھیں، جمہوریت ہے، سب الیکشن لڑ کے آئے ہیں. ممبر اسمبلی اکثریت میں بھی جو حکومتی بینچ پہ اس کا بھی وہی ہے، اور جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ بھی ووٹ لے کے آئے، دونوں ووٹ لے کے آئے. اپوزیشن کو حکومت کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن موجودہ حکومت جو انوار حکومت ہے، اس نے آزاد کشمیر میں لوگوں کو جوڑنے کے بجائے لوگوں کو آپس میں نفرتیں، کدورتیں، لوگوں کو جھگڑایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرف جب آپ عمران خان کا ذکر کر رہے تھے نا، کہ عمران خان نے، یہ جو میڈیا ہمارا یا لوگ ہمارے سیاسی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جی اس نے بدتمیزی اور اس کا جو ایک رجحان ہے وہ پیدا کیا. لیکن آزاد کشمیر حکومت جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، پہلی بار انہوں نے آزاد کشمیر کی سارے سیاسی لیڈرشپ کو، کسی کو مافیا
کسی کو 2 نمبر، کسی کو کیا یہ کہا ہے. اس سے افراتفری اور کیا کہتے ہیں اس کو آپس میں نفرتیں پیدا ہوئی. دوسری بات یہ ہے اپوزیشن کو لے کے جانا چاہیے. اپوزیشن پارٹ آف قانون ساز اسمبلی ہے، یہ قانون ساز اسمبلی کا حصہ ہے. ایک طرف حکومت ہوتی ہے، ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے. اب حکومت کے جو اپوزیشن کے اگر غیر آئینی مطالبات بھی ہوتے ہیں نا، ان کو لے جاتے ہیں اندر. ٹھیک، جمہوریت اسی کو ہاں کہتے ہیں. جمہوریت اسی کا یہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے، یہ اگنور کر دینا ایک آدمی پورے سسٹم کو چلا رہا ہے. کل یہی جو آج اپوزیشن میں بیٹھے انہی میں سے قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے. اسی میں قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق صاحب رہے، سینئر ترین پارلیمنٹرین ہے. قیوم نیازی صاحب بے ضرر انسان ہے، اور اس کے دور میں کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی یا ایسی زیادتی کی بات بھی نہیں. ہاں کوئی الزام لگے ہوں گے، وہ لگا وہ جانے، ان کے اپنے کام جانے. لیکن جو دیکھ وہ چیزیں قیوم نیازی میں یا پہلے سب سے سخت آدمی ہے آزاد کشمیر کا سیاست میں، اس کے دور میں بھی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے دور میں بھی کسی کو بدتمیزی سے نہ پکارا نہ بد اخلاقی کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی تو تھوڑا سا اگر ہم پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں، جیسے سوشل ڈیولپمنٹ فنڈ تھا میرے خیال میں، اس طرح کا کوئی پروجیکٹ تھا جو انوار صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. وہ ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا. ابھی جو ہم اگر بات کریں صحت کارڈ کی، یہ ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے. ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحت کارڈ ایک فراڈ ہے. صحت کارڈ میں آپ کو ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک صحت کارڈ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب رکھے اس کو نہیں تھا لوگوں کو کرنے کے لیے بتانے کے لیے، لیکن زمین کوئی کام نہیں ہے. آپ کو جو انشورنس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان وزراء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ چلانا کیسے ہے. ان میں سے کوئی ان کے پاس گئے ہی نہیں ہے. یہ خود اپنے پلے سے چلائیں گے 2 ارب میں سے. جو سوشل پروٹیکشن فنڈ تھا اس حوالے سے کیا رہا ہے؟ سوشل پروٹیکشن فنڈ کسی بینک میں پڑا ہوا ہے، اس کا منافع وہ ادارے لے رہے ہیں. نہیں کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو سادہ لوگ ہیں آزاد کشمیر کے، جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ریڈی بنانا ہے، یہ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اور جو ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ بھگت رہے بھی ہیں اور بھگتیں بھی آگے. یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پیسہ ہے، سب چیز ہے. 22 ارب ابھی ان کے پاس پڑ رہا ہے. انہوں نے کسی اسپتال کو دیا ہے جو یونیورسٹی کی بچیاں گھر بیٹھ گئی ہیں، بچے گھر بیٹھ کے بغیر فیس کے. کیا انہوں نے یونیورسٹی کو نہیں دے سکتے تو یار ادھار لے لو واپس سے اور یہ کریں بچوں کی فیسیں اسکالرشپ یا اپنے پاس سے دے رہے. جو تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ابھی اور صحت کے لیے اس سے وہ تو ہر سال مختص کرتے ہیں. اس کا گراؤنڈ پہ لگتا بھی ہے. وہ تصرف کیا یہ دیکھیں، کوئی تصرف اس طرح کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ تعلیم اور یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں دوسرا فزیکل پلاننگ ہے، اشارات ہے، یہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا پیسہ. جو الیکشن قریب آتے ہیں، ہر مالی سال کے اختتام پر آپ کو مجھے دوسرے تیسرے کو ایم ایل اے صاحب دے دیتے ہیں، اس کے بعد پورے سال آپ ان میں کانے رہتے ہیں، نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ابھی ہمارے ساتھ اور گیسٹ بھی ہوں گے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا. بہت شکریہ. لوگ دیکھتے ہیں ونس اگین آپ کو خوش آمدید شو میں.